السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاضی صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آج سب کے سب لٹ گئے ہیں، بلکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو قاضی فائز عیسیٰ کی ایسی منجی ٹھوکی ہے، ایسا تاریخ کے کوڑے دان میں انہیں پھینکا ہے کہ اب کوئی بھی جج قاضی بننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا۔ ایک بات تو آج بالکل واضح ہو گئی کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا یہ سیٹیں پہلے کی طرح بندر بانٹ ہو جائے گی۔ یہ بحث تو آج تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں بحث کیا ہو رہی ہے کہ کیا یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یا کیا یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے، یعنی ان دو نقطوں پر بحث ہو رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کہانی پی ٹی آئی سے شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت نہیں تسلیم کیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا، اس وجہ سے وہ سنی اتحاد کونسل میں آئے، یا اگر وہ سنی اتحاد کونسل میں نہ آتے کسی اور جماعت میں جاتے۔ اصل میں وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ اب بات یہاں پہ ہے، لیکن آج جو قاضی کے ساتھ ہوا ہے، بڑی لمبی چوڑی سماعت ہوئی، بڑی ٹیکنیکل سماعت ہوئی ہے یہ، اور قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو معاملات کو وہ مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں اور عام آدمی کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں کچھ سادہ اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو جسٹس منیب اختر نے منجی ٹھوکی ہے، عدیل سرفراز جو رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر نے آج جو سوالات اٹھائے، وہ کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر ربر سٹیمپ نہ کی ہوتی، ان کی غلطیوں کو درست کیا ہوتا تو یہ سارا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جواباً پھر اپنے 13 جنوری کے فیصلے کا دفاع کرتے رہے۔ تو جسٹس منیب نے کہا کہ اصل میں جو بنیادی قصور ہے، یہ سارا جو تماشا ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، اس کے اندر رول ہے قاضی کا۔ جو الیکشن کمیشن نے کیا، بجائے اس کے ان کو سزا دیتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، جمہوریت کو بچایا جاتا اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جاتا، سپریم کورٹ نے سٹیمپ لگا دی الیکشن کمیشن کی غلطیوں پر، جس وجہ سے آج یہ سارا تماشا اور معاملہ بنا ہوا ہے۔ پھر سب سے اہم بات جو جسٹس منیب اختر نے کی کہ سب سے پہلے اس چیز پر آ جائیں کہ جو نومینیشن پیپر فائل ہوئے، اس کے ساتھ جو جماعت کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا وہ کس جماعت کا لگا ہوا تھا، تو بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص کسی جماعت کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ کسی جماعت کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے جماعت کی طرف سے الیکشن لڑا ہے تو پھر وہ لوگ آزاد تو نہ ہوئے، پھر تو وہ کسی جماعت کے لوگ ہیں اور جماعت کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، اور اسی جماعت کو ہی پھر مخصوص سیٹیں بھی ملنی چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے۔ لہٰذا یہاں پہ وہ بحث تو ختم ہو چکی ہے کہ نون لیگ کو ملنی چاہیے، جماعت اسلامی کو ملنی چاہیے یا پیپلز پارٹی کو ملنی چاہیے۔ پھر اس معاملے کو زیادہ آسان کر دیا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، فرض کریں 2 سیاسی جماعتیں ہیں اور دونوں ایک ایک سیٹ جیت لیتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں صرف 2 الیکشن لڑ رہی ہیں، باقی سارے آزاد ہیں، اور سیاسی جماعتیں صرف ایک ایک سیٹ جیتی ہیں اور باقی 264 سیٹیں آزاد لوگ جیت جاتے ہیں۔ آپ جو مخصوص سیٹیں ہیں 70 کے قریب قومی اسمبلی میں، کیا وہ مخصوص سیٹیں ساری کی ساری ان 2 جماعتوں کو ملیں گی جنہوں نے ایک ایک سیٹ جیتی ہے؟ یعنی اصل ان کی سیٹ ایک ہے اور 35 سیٹیں انہیں مخصوص مل گئی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو متناسب نمائندگی ہے، جتنی کسی کی سیٹیں ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ پھر پارلیمنٹ کے اندر ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے آزاد لوگوں کا، اور وہ ایک اپنا پارلیمانی گروپ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کو بھی مخصوص سیٹیں مل سکتی ہیں۔ لہذا اس معاملے کو مزید آسان کیا ہے آج جسٹس منصور علی شاہ نے۔ تو وہ ڈیبیٹ بند ہو گئی ہے کہ ان سیٹوں کی بندر بانٹ ہوگی، بلکہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ملیں گی یا سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی۔ لیکن بار بار آج میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جوتے بھگو کے مارے گئے، لیکن بار بار جو بلے کا نشان قاضی نے واپس لیا اس کا آج ذکر ہوا، اور وہ قاضی صاحب کے گلے پڑا رہا، اور قاضی صاحب اتنے گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ اگر آپ لائیو سماعت آج دیکھتے تو آپ کو پتہ لگتا کہ قاضی صاحب کی کیا حالت تھی۔ اچھا، ایک یہاں پہ نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جو عدالتی معاملات اور ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا۔ دیکھیں، اگر یہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ وہ جو آزاد لوگ جنہیں کہا گیا پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جن کو مختلف نشانات ملے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لوگ لے کر جیتے،
اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آزاد لوگ نہیں تھے بلکہ ثابت ہو گیا آج سپریم کورٹ کے اندر جو بحث ہوئی، جسٹس عائشہ ملک نے کہا ان سے کہ صرف انتخابی نشان لیا گیا، جماعت تو نہیں لی گئی، لہذا وہ آزاد نہیں تھے بلکہ وہ جماعت کے لوگ تھے۔ اور کل جمال مندوخیل نے بھی یہی بات کی کہ وہ ایک جماعت کی وجہ سے جیتے ہیں، وہ ایک جماعت کے لوگ تھے، وہ آزاد نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ کسی جماعت کے لوگ ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، تو وہ اس جماعت کے ڈسپلن کے پابند ہیں، اس جماعت کے سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ اب جو لوگ خود کو آزاد سمجھ کے نون لیگ میں چلے گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے 8 سے 10 لوگ لوٹے ہوئے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، آزاد نہیں تھے، پھر وسیم قادر اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ وہ نااہل ہوں گے اور وہ والی سیٹیں بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی اور وہ سیٹیں بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر آگے چل کر بھی ہم فوکس رکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ پھر شاہد اسلم کہتے ہیں عدالتی معاملات پر جسٹس منیب اختر آج بھگو کر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو مار رہے تھے، وہ بھی بلے کا نشان چھیننے کے فیصلے کو بار بار کوٹ کر کے تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنا، یہ منیب اختر کا کہنا تھا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ انتہائی اسٹریٹ فارورڈ جج، آج جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ لائٹر نوٹ پر ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے فیصلہ تو دے دیا تھا بلے کا نشان واپس لینے کا، اگر آپ ایک ایکسٹرا نوٹ لکھ دیتے تو آسانی ہو جاتی کہ بلے کا نشان واپس لیا جا رہا ہے، جماعت اپنی جگہ موجود ہے اور جماعت کی طرف سے الیکشن لڑا جا سکتا ہے، تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے۔ جس کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتے تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یعنی قاضی صاحب نے بار بار فوکس رکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، آپ نے جب تحریک عدم اعتماد آئی اس وقت آپ نے آئین توڑا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو قاضی صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 2 دفعہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ قاضی کے فیصلے کے بعد جنوری 2024 میں بھی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، آج کے دن تک اس پر الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ تو ان ساری باتوں کے دوران جسٹس اطہر من اللہ بولے، انہوں نے کہا کہ ہر دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں جانتے ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ تحریک انصاف والے 1000 دفعہ آئے، عدالتوں سے انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کی، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم سچ کیوں نہیں بولتے، ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سچ بڑا کڑوا ہے، ہم سچ نہیں بول رہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بولے نہ بولے، میں تو سچ بولتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی بے شک بات سب کی ہو رہی ہے، لیکن قاضی صاحب اس کو پرسنل لے گئے اور فوری جواب دیا۔ اگر کوئی سوال بھی کرنے لگتا تو قاضی صاحب سوال کرنے والے کو بھی ٹوک دیتے، تو آج پورا ایک مداری پن نظر آیا۔ پھر فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی، سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن سے خود رجوع کیا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار نہ دیا جائے بلکہ ان کو تحریک انصاف کا امیدوار قرار دیا جائے، بے شک آپ ان کو انتخابی نشان نہ دیں لیکن وہ امیدوار تو تحریک انصاف کے ہیں۔ لیکن اس پر ہماری جو درخواست تھی وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کرتے۔ پھر ناظرین کرام، قاضی صاحب نے ایک بڑی عجیب سی منطق پیش کی۔ قاضی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر امیدوار نے اپنے اپنے حلقے کے لیے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگ لیا؟ یعنی انڈیویجولی مانگ لیتے، ہم نے تو جماعت سے نشان چھینا تھا، اگر وہ انڈیویجول تھے تو اپنے اپنے لیے بلے کا نشان مانگ لیتے۔ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سر، ایسا کرنے سے آپ کے بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کی خلاف ورزی ہو جاتی، آپ نے بلے کے نشان پر پابندی لگائی تھی۔ مختصر یہ کہ آج قاضی کو گھسیٹا گیا، الٹا لٹکایا گیا، تو قاضی کی ایکسٹینشن کا خواب آج برباد ہوتا نظر آیا۔ پھر اہم خبر الیکشن کمیشن سے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ جسٹس جہانگیری جو الیکشن ٹریبیونل کے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن سے اسلام آباد کے تینوں امیدواروں نے۔ اس کا فیصلہ محفوظ ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس میں منطق ذرا سنیے گا جو رکھی گئی۔ ٹریبیونل کی کارروائی سے جانبداری واضح ہے۔ ٹریبیونل جج نے کہا کہ بیان حلفی جعلی ہوا تو ادھر سے ہی جیل بھیج دوں گا۔ وکیل نون لیگ ایم این اے راجہ خرم نواز تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن میں فراڈ کیا ہے اور آپ کے ووٹ جعلی ثابت ہو گیا تو میں آپ کو جیل بھیج دوں گا۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانبدار ہیں، یہ جیل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کو جیل سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے، یہ سلطان سکندر راجہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا
ان بیچاروں نے کیا غلط کرنا تھا؟ اصل تو غلط آپ نے کیا ہے۔ بہرحال اس پر بھی کسی وقت آج فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج قاضی صاحب بڑی کمزور وکٹ پر تھے۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب جسٹس منیب اختر نے قاضی کو ہی ٹوک دیا، مثال کے طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت اور پارلیمانی جماعت سے متعلق فرق دریافت کیا، تو جسٹس منیب اختر بولے کہ بادیوں نظر میں اس سٹیج پر پارلیمانی پارٹی کا یا پارلیمانی جماعت کا سوال غیر متعلقہ ہے، وکیل کو سیاسی جماعت پر فوکس کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تو کچھ دیگر خبریں بھی ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹر کا معاملہ تھا، بیرسٹر گوہر اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، ایف آئی اے کا طلبی نوٹس جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فیصل واڈا نے جو معافی نہیں مانگی، انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ پھر احمد فرحاد سے متعلق ہے کہ ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے۔ تو مختصر یہ کہ قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت آج مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ کیس کی سماعت اب 24 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔